السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم چائلڈ پروٹیکشن آفیسر BPS 17 کی تیاری کے سلسلے میں MCQs کا پارٹ 3 اپلوڈ کرانا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے پارٹ 1 اور پارٹ 2 اپلوڈ کرائے۔ جن دوستوں نے ان ویڈیوز کو نہیں دیکھے اس کی ڈسکرپشن نیچے دی ہوئے آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ MCQs چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر ایکٹ 2010 کے امپورٹنٹ MCQs ہے، جو کہ ٹیسٹ میں اس طرح کے بہت زیادہ MCQs آئیں گے۔ ہو سکتا ہے یہی MCQs آپ لوگوں کے لیے کام آئے پیپر میں۔ تو چلتے ہیں MCQs 21 کی طرف۔ Who could be the chief executive of the Secretariat of the Commission؟ 21 نمبر کویسچن کس کے بارے میں ہے؟ Who could be the chief executive of the Secretariat of the Commission؟ کمیشن ہم نے ایک الگ سیکشن میں ڈسکس کیا تھا۔ اب اس کمیشن کا چیف ایگزیکٹیو، کمیشن کا جو سیکریٹریٹ بنتا ہے اس کا چیف ایگزیکٹیو کون ہوگا؟ چیئرمین ہوگا، چائلڈ پروٹیکشن آفیسر ہوگا، پولیس آفیسر یا پروبیشن آفیسر؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے چیف پروٹیکشن آفیسر۔ نیکسٹ کویسچن، دا کمیٹی از اسٹیبلش انڈر؟ کمیٹی کو کون سے سیکشن کے تحت بنایا جاتا ہے؟ سیکشن 4، سیکشن نمبر 7، سیکشن نمبر 6، سیکشن نمبر 10۔ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے سیکشن نمبر 6۔ آپ لوگ ان تمام ویڈیوز کو دیکھ لیں، تو اگر جن دوستوں نے ان ویڈیوز کو دیکھا ہے تو اس کو ابھی MCQs پارٹ میں کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی۔ نیکسٹ کویسچن، ہو شیل پریپیئر دا اینول پروگریس رپورٹ؟ ایک اینول پروگریس رپورٹ تیار کیا جاتا ہے سال کے آخر میں، اور اس کو پھر ہینڈ اوور کیا جاتا ہے۔ تو اینول پروگریس رپورٹ کے بارے میں ہم نے 4-5 MCQs تیار کیے، کیونکہ یہ امپورٹنٹ پارٹ ہے اور اس طرح MCQs ٹیسٹ میں آنے کا چانسز زیادہ ہیں۔ اس لیے ہم نے اینول پروگریس رپورٹ کے بارے میں 3-4 MCQs تیار کیے۔ ہو شیل پریپیئر دا اینول پروگریس رپورٹ؟ تو نمبر 1 ہے سیکریٹری، نمبر 2 ہے CPU یعنی چائلڈ پروٹیکشن یونٹ، اور نمبر 3 ہے پروبیشن آفیسر، اور نمبر 4 ہے آپشن نمبر ڈی چیف پروٹیکشن آفیسر۔ تو اینول پروگریس رپورٹ تیار کرنا یہ چیف پروٹیکشن آفیسر کا کام ہے۔ نیکسٹ، دا اینول پروگریس رپورٹ کین بی پریپیئرڈ ایٹ دا اینڈ آف؟ اینول پروگریس رپورٹ کو کب تیار کیا جاتا ہے، یعنی کس وقت یہ تیار کیا جاتا ہے؟ کیا یہ فسکل ایئر کے اینڈ پہ تیار کیا جاتا ہے؟ کیا یہ اکاؤنٹنگ ایئر کے اینڈ پہ تیار کیے جاتے ہیں؟ کیا یہ فائنینشیل ایئر کے اینڈ پہ تیار کیے جاتے ہیں یا بجٹ ایئر؟ تو آپ لوگوں نے اپنے ویڈیوز میں دیکھنا ہے، نوٹس میں دیکھنا ہے۔ اس کا کریکٹ آپشن ہے فائنینشیل ایئر۔ فائنینشیل ایئر کے آخر میں اسے تیار کیا جاتا ہے، جب سال ختم ہو جاتے ہیں فائنینشیل ایئر تو اس کو تیار کیا جاتا ہے۔ کویسچن نمبر 25، ٹو whom the annual progress report can be submitted؟ اینول پروگریس رپورٹ کس کو جمع کی جاتی ہے؟ تو یہ بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ اینول پروگریس رپورٹ جب تیار ہو جاتے ہیں تو اس کو کس حصے میں سبمٹ کیا جاتا ہے؟ تو آپشن نمبر اے ہے ہائی کورٹ، نمبر 2 ڈسٹرکٹ کورٹ، نمبر 3 ہے چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹیوٹ، اور نمبر 4 ہے ٹو آل ممبرز آف دا کمیشن۔ اس کا کریکٹ آپشن ہے کمیشن کے جتنے بھی ممبرز ہوتے ہیں ان کو یہ ہینڈ اوور کیا جاتا ہے۔ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے آپشن نمبر ڈی۔ 26 نمبر کویسچن ہے دا اینول پروگریس رپورٹ از پریپیئرڈ انڈر؟ اب اینول پروگریس رپورٹ کو کون سے سیکشن کے تحت تیار کیا جاتا ہے، یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ تو آپشن نمبر اے سیکشن نمبر 6، بی سیکشن نمبر 7، سی ہے سیکشن نمبر 8، ڈی ہے سیکشن نمبر 9۔ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے سیکشن نمبر 7۔ یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے۔
27 نمبر کوشچن ہے ویئر دا اینول پروگریس رپورٹ از سبمٹڈ فار اپریزل. اب اینول پروگریس رپورٹ تو تیار ہو جاتا ہے لیکن اس کو پھر اپریزل کے لیے کہاں جمع کی جاتی ہے. اب اس سے پہلے ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ اس کو ٹو آل ممبرز آف دا کمیشن، تو جب آل ممبرز آف دا کمیشن، کمیشن کے جتنے ممبرز ہوتے ہیں وہ جب یہ پروگریس رپورٹ چیک کرتے ہیں اور اپروو کرتے ہیں تو پھر اپروول کے بعد پھر اپریزل کے لیے یہ آگے سبمٹ کیا جاتا ہے. کہاں پر؟ ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، فیڈرل اسمبلی یا پروونشل اسمبلی. تو اس کو پروونشل اسمبلی میں پھر اپریزل کے لیے، تاکہ اس کی کارکردگی چیک کی جائے، اس کی پروز اینڈ کانس چیک کی جائے، تو اس کے لیے پھر یہ پروونشل اسمبلی میں جمع کی جاتی ہے. کوشچن نمبر 28 ہو شیل اسسٹ ٹو دا کمیشن. اب کمیشن کو کون اسسٹ کرتا ہے؟ تو آپشن نمبر اے ہے ایگزیکٹو اتھارٹیز اینڈ سٹیزن، کمیٹی، چائلڈ پروٹیکشن یونٹ، یا ڈی نمبر آپشن ہے پولیس اسٹیشن. تو کمیشن کو کون اسسٹ کرتے ہیں؟ کمیشن کو کوئی بھی جب مسئلہ آتا ہے تو اس کی اسسٹنٹ کس کا کام ہے؟ یہ ایگزیکٹو اتھارٹیز، یعنی جو ڈسٹرکٹ لیول پہ جتنے بھی ایگزیکٹو اتھارٹیز ہیں اور اس کے علاوہ سٹیزن، یہ دونوں جو ہے نا ان کو اسسٹ کریں گے کمیشن کو. کمیشن کو اسسٹ کرنا یہ ایگزیکٹو اتھارٹیز اینڈ سٹیزنز کا کام ہے. یہ بھی آپ لوگوں نے دیکھنا ہے. اور 29 نمبر کوشچن ہے اسسٹنس ٹو دا کمیشن از اسٹیبلش انڈر. اب کمیشن کو جو اسسٹنٹ ملتی ہے، اسسٹ کیا جاتا ہے، یہ اسسٹنس کون سے سیکشن کے تحت اسٹیبلش کیا جاتا ہے؟ سیکشن نمبر 12، سیکشن نمبر 10، سیکشن نمبر 8 اور سیکشن نمبر 9. تو آپشن نمبر سی از کریکٹ آپشن. سیکشن نمبر 8 کے تحت جو ہے نا اسسٹنٹ ٹو دا کمیشن از اسٹیبلش انڈر سیکشن نمبر 8. کریکٹ آپشن نمبر سی ہے. اور آخری کوشچن ہے اس ویڈیو کا ہو از ریسپانسبل فار آل پروسیڈنگز اینڈ ڈیٹا کلیکشن آفٹر افینس ڈکلیئرڈ. جب افینس ڈکلیئر ہو جاتا ہے اور اس کے یعنی افینس جب کنفرم ہوتا ہے کہ اس بچے نے افینس کیا ہے یا، تو اس کے بعد پھر افینس کے بعد جتنے بھی ڈیٹا کلیکشن کا پروسیس ہے یا جتنے بھی پروسیڈنگ ہوتی ہے یہ کس کو ہینڈ اوور کیا جاتا ہے؟ تو یہ کس کا کام ہے؟ پولیس آفیسر، چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹیوٹ یا پروویژن آفیسر، آل آف دا ابو. تو اس کا کریکٹ آپشن ہے یہ پروویژن آفیسر. یہ تمام میڈیکل رپورٹ وغیرہ یہ جتنے بھی رپورٹس ہیں، اس کی انویسٹیگیشن، اس کو انشور کرنے کے لیے جتنے بھی پروسیڈنگ ہوتی ہے یہ پروویژن آفیسر کا کام ہے. تو یہ بھی آپ لوگوں نے ذہن نشین کرنا ہے. تو یہ 10 MCQs ہم نے تیار کیے اور آپ لوگوں کے ساتھ ہم نے شیئر کیے. تھینکس فار واچنگ. ہیو یور ٹائم. السلام علیکم.